يا هلال أهلا أهلا كيف رمضان كشمير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا. لکھ واری میں توبہ پنی میں ہاں بے اعتبارا، فضل تیرے دیاں پھر بھی مولا آسان رکھن والا. ناظرین کرام، مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم. آج 16 رمضان المبارک اور آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام کا موضوع ہے مغفرت. ناظرین کرام، مغفرت کیا چیز ہے، اس پہ بات ہوگی. رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت وہ 5 دن قبل ہم سے جدا ہوا، اور عشرہ مغفرت بھی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. کچھ دنوں بعد عشرہ مغفرت بھی ہم سے جدا ہو جائے گا. رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے. وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک و مقدس مہینے میں روزہ اور عبادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا عطا فرماتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے ان تمام مراحل میں کارآمد ثابت ہوتا ہے. رمضان کا پہلا عشرہ رحمت جو زندگی کے خصوصاً پہلے مرحلے میں اشد ضروری ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کارآمد ہے، اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی. اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے جو زندگی کے تیسرے مرحلے میں کارآمد ہے. ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا وہ انتہائی بدقسمت اور بد نصیب ہے. ناظرین کرام، رمضان مبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی تلافی کریں. حسب سابق آج بھی ہمارے اس پروگرام میں خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں. میں اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتا ہوں اور اپنے مہمانوں کا تعارف اپنے ناظرین سے کرواتا ہوں. آج کی ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کے خوبصورت ثنا خان جناب محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے. ہمارے آج کے دوسرے مہمان خوبصورت عالم دین جناب احمد نواز وٹو صاحب، آپ کا تعلق ایک خوبصورت سرزمین پاک سرزمین سے ہے جس کو دنیا پاک وطن شریف کے نام سے جانتی ہے. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، میں اپنی طرف سے مرزا آن لائن اسٹوڈیو پروگرام رمضان کشمیر کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا، ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہو کر ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین کرام، آج کی ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ایک اور خوبصورت مہمان جو ہماری مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی ٹیم کا بھی حصہ ہیں، اور وقتاً فوقتاً جب ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان کو بلاتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں، ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. آئیے ملواتا ہوں اپنے اگلے مہمان جناب قاری محمد حفیظ حیات صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جب بھی ہم نے آپ کو کال کی آپ ہماری کال پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے
اور ہر پروگرام کی طرح آپ ہمارے اس پروگرام میں بھی یقیناً آج خوبصورتی بکھیریں گے اور ناظرین بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے۔ دین ٹائلر، برمنگھم، UK، عرصہ 15 سال سے آپ کی خدمت میں پیش برمنگھم میں اعتماد کا ایک نام، دین ٹائلر۔ آپ نے بنوانی ہے کچن، باتھ روم یا پھر ٹائل لگوانی ہے گھر کے کسی بھی حصے میں، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رابطہ کریں دین ٹائلر سے۔ آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے۔ دین ٹائلر، کانٹیکٹ نمبر 07532227707۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے مغفرت۔ اس پہ بات ہوگی، لیکن حسب سابق ہم اپنے پروگرام کا آغاز سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سے کریں گے۔ میں درخواست گزار ہوں محمد علی صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نعت پاک سنائیں۔ کن لا کے سنیاں ماہین ارزاں، دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا ہے۔ کن لا کے سنیاں ماہین ارزاں، دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا ہے۔ او خیرات پائی، او خیرات پائی، میرے مصطفیٰ نے تے چولی پھیلا کے مزہ آ گیا ہے۔ او چانن ہوئے میرے ہوئے آلے دوالے، کر وچ کدی بھی مدینے نو آلے، سکھیاں نو آکھے، سکھیاں نو آکھے، اے ہو حلیمہ محمد لیا کہ مزہ آ گیا اے۔ کن لا کے سنیاں ماہین ارزاں، دکھڑے سنا کہ مزہ آ گیا اے۔ ابو ایوب آکھن سرداراں نو جا کے، اور ڈاچی کھلو گئی میرے بوئے آ کے، بڑا مان رکھے بڑا مان رکھے غریباں دے آقا، اے کلی سجا کے مزہ آ گیا اے۔ کن لا کے سنیاں ماہین ارزاں، دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا اے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کن لا کے سنیاں ماہین ارزاں، دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا۔ بہت خوبصورت انداز میں محمد علی صاحب نے ہمیں نعت پاک سنائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے مغفرت۔
مغفرت پہ بات ہوگی، میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے خوبصورت مہمان جناب احمد نواز وٹو صاحب سے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں مغفرت پہ گفتگو فرمائیں۔ ماشاءاللہ آج ہماری خوش نصیبی خوش بختی ہے، مرزا آن لائن رمضان کشمیر ٹرانسمیشن کے اندر آج میری پہلی حاضری ہو رہی ہے، اور ہمارے ہوسٹ محترم قبلہ حافظ محمد طاہر اسلم صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے مہمان بھی ہیں، آج کی اس ٹیم کا حصہ بھی ہیں، محترم زینت القرہ قاری محمد حفیظ حیات صاحب، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ اور اس بچے نے جو نعت شریف پڑھی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ محترم محمد علی صاحب نے، اللہ رب العزت اس بچے کو بھی سلامت تا قیامت با کرامت رکھے۔ آمین۔ اور جو مجھے موضوع دیا گیا ہے مغفرت کے حوالے سے، تو میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھنا، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، افطاری کا ٹائم کیونکہ قریب ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے ہمارا وقت جو ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب آدمی نماز کے لیے جاتا ہے اور عرض کرتا ہے ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، سبحان اللہ، ولوالدی، یا اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما، سبحان اللہ، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ تمام مومنین کی قیامت والے دن حساب و کتاب کیے بغیر بخشش فرما۔ اللہ اللہ، بے شک، سبحان تو میرا رب قادر ہے، خالق ہے، وہ فرماتا ہے کن تو چیز ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور جو بات رہی مغفرت کی، تو یہ عشرہ جو ہے مغفرت والا چل رہا ہے۔ یقیناً ہر روز یہاں پہ ایک نیا عالم دین، نیا مہمان یہاں پہ تشریف لاتا ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی کاوش اور مہربانی، اور یہ مہربانیوں کا جو محبتوں کا سلسلہ آپ نے پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ تو یقیناً محترم محمد طاہر اسلم صاحب یقیناً خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کا ایک نعت خوانی کے حوالے سے بھی آپ کا ایک پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر نام ہے، الحمدللہ، قبلہ قاری حفیظ حیات صاحب کا تلاوت کے اندر آزاد کشمیر کے اندر نام ہے، کیونکہ میرا علاقہ ایک پاک پاتن شریف حضرت بابا فرید الدین اللہ اللہ اللہ، گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار سے اپنی گفتگو کو میں شروع کر سبحان رہا ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن سے مشکو غلام، اللہ اکبر، واہ قبلہ واہ، طاہر اسلم صاحب، ہزار ہزار بار بشویم دہن سے مشکو غلام، کہ ہنوز نام گفتم تو کمال بے سبحان اللہ، سبحان مولانا روم فرماتے ہیں کہ میری زبان اس قابل نہیں کہ میں رسول اللہ کا نام لوں، اور فرماتے ہیں کہ میں عنبر اور کستوری کے ساتھ 1000 مرتبہ اپنی زبان کو غسل دوں، عنبر اور کستوری کے ساتھ اپنی زبان کو 1000 مرتبہ غسل دوں، تو پھر بھی میری زبان اس قابل نہیں کہ میں رسول اللہ کا نام لوں، اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پھر بھی میری زبان اس قابل نہیں کہ میں رسول اللہ کا نام لوں۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کمال کر دی نا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قدرت نے جو لکھے ہیں وہ کتبے پڑھا کرو، قدرت نے جو لکھے ہیں وہ کتبے پڑھا کرو، مہنگی ہیں گر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو، سبحان اللہ، تو آج مہنگی ہیں گر مہنگی ہے گر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، تو سبحان آج اللہ، اتنے خوبصورت چہرے ناظرین ہم محترم قبلہ طاہر اسلم صاحب اور محترم قبلہ قاری محمد حفیظ حیات صاحب، اور جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وقت ہمارے پاس کم ہے کیونکہ افطاری کا ٹائم جو ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی، کہ میری بخشش فرما بندے کو۔ عزیزان محترم، جب بندہ مخاطب ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، یا اللہ اپنے بندے کے ساتھ مخاطب ہو کے فرماتا ہے ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، تو اب اس بندے کی تو بخشش ہو گئی، اب آگے وہ پھر کہہ رہا ہے والی والدیا، یا اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تیری بھی بخشش کر دی ہے اور تیرے والدین کی بھی بخشش کر دی ہے۔ اب یہاں پر سوال تو یہ تھا کہ وہ آدمی خاموش ہو جاتا، آگے اس نے پھر فرما دیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ ایسے میں نے جنت کے اندر نہیں جانا، کیوں
کہ یہ جو میرے مومنین بہن بھائی تشریف فرما ہیں ان کو بھی آج میں جنت کے اندر لے کے جاؤں گا، اللہ جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ اور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کے تاجدار، اللہ اکبر۔ آپ نے ایک بات کمال کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بات کے اوپر کچھ علماء کرام فتویٰ لگا دیں، لیکن فتویٰ میرے اوپر نہیں لگے گا، یہ خواجہ غلام فرید کے اوپر لگے گا۔ خواجہ غلام فرید فرماندے نے جیڑی جنت دا تو مان کرے نہ تیری جنت مول نہ وڑسوں، جیڑی جنت دا تو مان کرے نہ تیری جنت مول نہ وڑسوں، جیڑی دوزخ دے تو ڈراوے دے نہ تیری دوزخ مول نہ سڑسوں، اے جنت دوزخ شالا قائم روی اسا دامن یار دا پھڑسوں، جے یار فریدا کرم چکیتا نہ اتھا اڑسوں نہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یار فریدا قبلہ طاہر اسلم صاحب، جے یار فریدا کرم چکیتا نہ اتھا اڑسوں نہ اتھا اڑسوں۔ رمضان شریف کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 ہی کھلے رہتے ہیں، لیکن رمضان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کے لیے، جس کو باب الریحان کہا جاتا ہے۔ وہ دروازہ 24 گھنٹے ماہ رمضان کے اندر جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا جو عرش ہے وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے رمضان میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان کے اندر عرش جو ہے وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہے کوئی اپنی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی ایسا آدمی جس کو رزق نہ ملتا ہو، ہے کوئی ایسا آدمی اپنی بیماری کی صحت یابی مانگنے والا، ہے کوئی ایسا آدمی جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو یقیناً ہمارا رب ہماری پکار کو سنتا ہے، لیکن کبھی ہم نے دل سے پکارا ہو تو پھر ہے۔ بے شک بے شک بے شک کوئی شک۔ ایک سرائکی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں محبت 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 کیجئے الفاظ میں بولائی نہیں جاتی، محبت کیجئے الفاظ میں بولائی نہیں جاتی، قبلہ طاہر صاحب یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ بے شک بے شک۔ اور محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اور پاک ہوئی تے پاک ملن، بن پاکوں پاک نہ ملدا، سارے بدن دے دھومن نالوں ایک دھولے ٹکڑا دل دا۔ آدمی سارا بدن دھوتا رہتا ہے، آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وضو فرماتا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو پلیتی ہے وہ نہیں جا رہی۔ اب اس کی نماز کس کام کی ہے؟ اگر اس نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا روزہ کس کام کا ہے؟ اگر اس نے روزہ رکھا ہے، روزے کے ساتھ وہ غیبت کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، اور دل کے اندر بغض حسد ہے، تو اس کا روزہ کس کام کا ہے؟ ایسا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور دکھلاوے کی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ رمضان شریف آتا ہے تو ہماری مساجد بھری جاتی ہیں، تراویح کے اندر بھی اور 5 وقت کی نماز کے اندر بھی۔ قبلہ طاہر اسلم صاحب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیا کہ صرف رمضان کے اندر ہی رب موجود ہے، باقی 11 مہینوں کے اندر اللہ نہیں ہے؟ بہت خوب بہت خوب۔ باقی 11 مہینوں کے اندر قبلہ طاہر صاحب، قبلہ حفیظ صاحب، اللہ رب العزت تو ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر جیسے قبلہ طاہر صاحب نے پہلے فرمایا کہ نفل جو ہے وہ سنت کے برابر چلا جاتا ہے، اور سنت جو ہے وہ فرض کے برابر چلا جاتا ہے، اس کا ثواب، اور ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے۔ تو جو آدمی صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، بخشش تو اسی کی ہوگی نا، توبہ استغفار تو قبول اسی کی ہوگی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کے تو ہمارا وقت جو ہے وہ قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک کاروبار تھا بہت بڑا وسیع، کہ آپ شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے، شراب کی فیکٹری تھی، دوسرے الفاظ کے اندر کارخانہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے، آپ نے شراب پی ہوئی تھی اور گزر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ راستے کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر عطر لگا کے، خوشبو لگا کے اوپر والی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور کاغذ کے ٹکڑے کو فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ تیرا وہ مقام نہیں تھا، تیرا مقام یہ ہے۔ تیرا مقام وہ نہیں تھا، تیرا مقام یہ ہے۔ بس اتنی بات کہنا تھی بشر حافی کی، اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ہاں پروگرام اور پیغام بھیجا، فرمایا جاؤ جبریل بشر حافی کو کہہ دو
آج سے تیری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سے تیری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. بشر حافی نے اس سے پہلے کوئی نمازیں نہیں پڑھی, بشر حافی نے کوئی زکاتیں نہیں دی, بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی حج نہیں کیا, کوئی عمرہ نہیں کیا, کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا. آج ہم ہزاروں کے حساب سے صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں, آج ہم دیگے بھی پکوا رہے ہیں, تقسیمات بھی کر رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ویسے کے ویسے ہی ہیں, ویسے کے ویسے ہی ہیں. ہم سب کچھ کرنے کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہیں کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں, اللہ کو بھی یاد کر رہے ہیں, اسی زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں, اسی زبان سے چغلی بھی کر رہے ہیں, اسی زبان سے ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اسی زبان سے ہم گالی بھی نکال رہے ہیں, اسی زبان سے ہم ماں باپ کا ادب بھی کرتے ہیں, اسی زبان سے ہم اپنی ماں اور بہن کے رشتے بھی کرتے ہیں, لیکن اسی زبان کے ساتھ ہم بغاوت بھی کر رہے ہیں, منافقت بھی کر رہے ہیں. تو پھر قرآن ہمیں جو حکم دے رہا ہے, پھر قرآن کی ہمیں ماننی پڑے گی, احادیث کی ہمیں ماننی پڑے گی, حضور اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. اور اگر ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو نہیں مانیں گے تو ہم کفر کے اندر چلے جائیں گے, اگر ہم قرآن کو نہیں مانیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ دو چیزیں ایسی ہیں, اگر قرآن کو نہیں مانیں گے تو ہم پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو نہیں مانیں گے تو پھر بھی ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو جوڑ لینا ہی آدمی بہت بڑا مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت بڑا مسلمان ہو جاتا ہے. آج سے ہمارے ناظرین جو ہماری بات کو سن رہے ہیں ان سے یہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا آج سے شروع کر دیں. آج سے اگر آپ نے کوئی زنا اور بدکاری اور شراب خانہ کے اندر اگر آپ شراب پیتے ہیں تو آج تو اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں کہ یا اللہ جو میں نے پہلے کی ہے اس کو معاف کر دے, تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک میں توبہ کرنے والے کو بڑا پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, میں توبہ کرنے والے کو بڑا پسند کرتا ہوں. اور فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ, اور پاک آدمی کو بھی میں بڑا پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, پاک آدمی کو بھی میں بڑا پسند کرتا ہوں. تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل آج کے بعد بشر حافی جس راستے سے گزرے نا, اللہ آج سے جانوروں کو حکم دے دو کہ جس سے بشر حافی گزرے اس راستے پہ گوبر نہیں کرنا. بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ بہت بڑا کمال ہے اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اگر ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو بھی شہنشاہ بنا دیتے ہیں. ناظرین کرام, آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع مغفرت. علامہ صاحب نے بڑے مختصر وقت میں بڑا کچھ ہمیں سمجھا دیا. مغفرت پہ بات ہوئی, پھر علامہ صاحب نے توبہ پہ بات کی, اور بڑی مزے کی بات پھر آخر پہ جب انہوں نے ادب کی بات کی کہ حضرت بشر حافی وہ شرابی تھے. اللہ پاک ہمیں معاف کرے اگر ہم ابھی ان کو ایسے کہہ رہے ہیں تو, لیکن یہ ان کے اوپر جو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات برسے, اس سے قبل کی بات کی وہ شرابی تھے, فقط انہوں نے اللہ کے نام کا ادب کیا اور وہ مقام پا لیا جو آج کے زاہد و عابد نہ پا سکے. ناظرین کرام, پروگرام کا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے اگلے مہمان قاری محمد حفیظ حیات صاحب سے مخاطب ہونا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم طاہر اسلم صاحب اور علامہ احمد نواز بٹو صاحب. علامہ صاحب نے بے شک اور بجا مختصر سے وقت میں بہت جامع گفتگو فرمائی ہے مختلف موضوعات پہ. اور آج جو ہمارا ٹرانسمیشن کا جو عنوان ہے مغفرت کا, تو میں تھوڑی سی گزارشات اپنے ناظرین تک پہنچاؤں گا اپنی. جی تھوڑی اونچی آواز میں. الحمدللہ پروردگار عالم نے یہ اشرا ہمیں عطا کیا اور ہم اس کے فضل و کرم سے اسے بہترین طریقے سے گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی خاص کرم نوازیاں ہمارے شامل حال فرمائے. طاہر اسلم صاحب, ایک چھوٹی سی بات میں اسی موضوع کا ایک تھوڑا سا رخ آپ کا چین کرنا چاہوں گا. کسی دانا کی میں نے بات پڑھی تھی کہ اگر تم اللہ سے معافی چاہتے ہو
اور تمہاری خواہش ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو اس سے پہلے اللہ کی مخلوق کو تم معاف کرو۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ جب ہم اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم تو ہیں ہی بہت غفور الرحیم، وہ تو انسان کو، اس کی رحمت تو انسان کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ بے شک۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان المقدس کا ماہ، یہ مہینہ، اس کا لمحہ لمحہ مالک کی کرم نوازی بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے دست دعا ہو، وہ اپنا خالی دامن پھیلائے اور میں اپنی کرم نوازی کی برسات۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ جب ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے اور معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر لائیں گے تو مالک کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ بے شک۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں اپنے سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں، ناظرین کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک دربار لگا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ خوبصورت صحابہ حضور کے محفل کے اندر موجود ہیں، اور یہ مدینہ شریف کی بہاریں ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، سبحان اللہ۔ کملی والے فرماتے ہیں میرے صحابہ کسی نے جنتی دیکھنا ہے دنیا میں؟ واہ واہ واہ، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اس شخص کو دیکھ۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات۔ صحابہ پہ یک وقت پلٹ کے دیکھتے ہیں، ایک صحابی رسول آ رہے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ نے دیکھا اور دیکھ کے بیٹھ گئے۔ دوسرا دن آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، حضور نے پھر یہی سوال دہرایا، کون ہے جو دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سب چاہتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ جو ابھی شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی صحابی آتے ہیں، اسی طرح آپ کی داڑھی مبارک سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے دیکھا یہ تو کل والے صحابی ہیں۔ سارے صحابہ بڑے متعجب ہوئے کہ ایسا کون سا عمل ہے جو یہ صحابی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی نے دنیا میں انہیں جنت ہونے کی بشارت دی تھی۔ صحابہ کے دل میں تڑپ اٹھی۔ اور ایک بات یہاں میں ضمناً ایک اور ایڈ کروں گا کہ صحابہ کی زندگی کا مشن اور مقصود یہی تھا کہ اللہ اور اللہ کے محبوب راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک نیکی کی کاموں میں صحابہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ بے شک۔ ان کے اندر اگر حسد تھا تو نیکی کا تھا۔ آج ہم اس راستے سے ہٹ گئے، ہم دنیا داری کے معاملات میں حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ اس کے پاس کوٹھی بنگلہ کار کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ بالکل۔ دوسرے کو جب اللہ کی کرم نوازی دیکھیں ماشاءاللہ کہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ مالک آپ کو بھی یہ کرم نوازیوں سے سرفراز فرمائے۔ تو صحابہ کے اندر یہ خواہش جاگی کہ ہم پتہ تو کریں کہ یہ صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے اور اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں، اور یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ رشتے میں آپ کے ماموں جانتے۔ آپ نے کہا کہ بالکل میرے ساتھ رہیں۔ یہ صحابی 2 یا 3 دن آپ کے ساتھ رہے۔ دیکھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد معمول سے جا کے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی ایسی اضافی عبادت نہیں آپ میں، رات کی ریاضت نہیں، نوافل نہیں۔ وہ بڑے متعجب ہوئے کہ پھر ایسا کون سا عمل ہے۔ جب رہا نہ گیا تو پوچھا آپ سے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی ہے۔ میں چاہتا ہوں اور میرے بہت سارے ساتھی چاہتے ہیں کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا مقبول ہے، اتنا مقبول کہ اللہ کے نبی آپ کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی جو میں نے عنوان لیا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں چاہیے ہم اس کے بندوں کو معاف کریں، اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ بالکل۔ آپ نے فرمایا میرے اندر کوئی اور خوبی تو نہیں، میں بھی آپ کی طرح نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو سونے سے پہلے میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ایک دعا کرتا ہوں اور ایک التجا کرتا ہوں کہ میرے مالک تیرے جتنے بندوں نے بھی میرا دل دکھایا ہے، تیرے جتنے بندوں نے آج کے دن میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں، میری وجہ سے کسی کی پکڑ نہ کرتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں سب کو معاف کرتا ہوں، یا اللہ میری وجہ سے کسی کی گرفت نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی سی بات ہے بظاہر دیکھنے میں، تو میں نے یہی شروع میں کہا تھا کہ اگر ہم اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے اور اپنے اندر یہ جذبہ لے آئیں گے، پروردگار عالم ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ وہ تو علامہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ تو ماہ رمضان کے اندر پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور پھر دیکھیے کہ اس کے ملائکہ صدائیں لگاتے پھرتے ہیں،
ہے کوئی معافی کا طلب اللہ، اس کی کریمی کا اندازہ کی، تھوڑا تصور میں تو لائیے اس کی کریمی، اس کی شان کریمی کہ اس کے ملائکہ دروں میں، گھروں میں اور گلیوں میں پھر کے اعلان کرتے ہیں اللہ، اللہ، ہے کوئی رب سے معافی مانگنے اللہ والا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت قاری حفیظ حیات صاحب آپ نے بیان فرمایا۔ بات ہو رہی تھی مغفرت پہ، پھر مغفرت سے باتیں نکلی، اور جو بات انہوں نے آخر پہ کی وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں کیا ہے کہ جن صحابی رسول کا آپ نے ذکر کیا، جنتی ہونے کی ایک وجہ، وہ وجہ کیا تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے معاف کر کے سوتے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے پورے دن میں ان کا دل دکھایا ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے ہم درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اس امید پہ ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے مغفرت، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اس مغفرت کے موضوع میں سے آج کتنی باتیں نکلی ہیں۔ یقیناً ہمارے ناظرین آج کے اس موضوع سے بہت معزوز ہوں گے۔ ناظرین کرام، اب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس ٹرانسمیشن کے جو خوبصورت عالم دین ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سنیں گے محمد علی کی آواز میں خوبصورت نعت۔ ماشاءاللہ، قبلہ طاہر اسلم صاحب، آپ نے آج کا جو موضوع دیا ہوا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور یہ ہونا چاہیے کہ ہر عالم دین آنے والا جو ہے اس کو آپ ایک نیا موضوع دیتے ہیں کہ آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، جی بالکل، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں اس موضوع سے مستفیض ہوں اور ایسی باتیں سے، قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہیں اس سے مستفیض ہوتے رہیں۔ بالکل، تو یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے، اور آن لائن مرزا آن لائن رمضان ٹرانسمیشن کشمیر، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور آپ لوگ یقیناً خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو اتنا وسیع بنایا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ایسے پروگراموں کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بات توبہ کی ہو رہی ہے اور استغفار کی اور بخشش اور مغفرت کی چل رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوہ طور پہاڑ پر جا کر باتیں کرتے ہیں راز و نیاز کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ قبلہ طاہر صاحب، ایک ایسا وقت آیا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر گئے، اور کچھ لوگ ان سے پہلے ان کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کو علم ہے کہ آج مال اور مویشی اور انسان اور جانور جو ہیں وہ پیاسے مر رہے ہیں، اللہ، بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، جا کر ہمارا پیغام دیں، اللہ آپ کی بات کو تو سنتا ہے، آپ کی بات کو تو اللہ رد نہیں کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑ پر گئے تو اللہ رب العزت کے ہاں عرض کی کہ یا اللہ ہمیں بارش چاہیے، مال اور مویشی اور ڈنگر انسان بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میں بارش ضرور دوں گا، آپ ایسا کرنا ایک چٹیل میدان میں چلے جاؤ، وہاں پر اپنی ساری قوم کو، اپنی امت کو وہاں پر اکٹھا کرو، اور اکٹھا کر کے وہاں پر جا کر دعا مانگنا، اور پھر جب آپ دعا کر لیں گے میں اس وقت بارش عطا کر دوں گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹیل میدان کے اندر اپنی ساری امت کو بلایا، اور جب ساری امت اکٹھی ہوئی تو دعا مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میں نے بارش نہیں دینی، موسیٰ میں نے بارش نہیں دینی، یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا کہ بارش دوں گا، اب فرما رہا ہے میں نے بارش نہیں دینی۔ فرمایا موسیٰ تیری اس قوم کے اندر، تیری اس امت کے اندر ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا بندہ ہے جس نے میری نافرمانی کی ہے، اللہ 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 اللہ، ایک ایسا بندہ ہے اور ایک ایسا شخص ہے جس نے میری نافرمانی کی ہے، جب تک وہ ادھر سے نکلے گا نہیں میں بارش نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ، اب اس بات آدمی کو بھی پتا تھا کہ میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی سیاہکار اور بدکار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، یہاں پر ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے جس کو ٹھکرا دیا ہے، اور وہ جب تک یہاں سے نکلے گا نہیں میں نے بارش نہیں دینی، رب فرما رہا ہے۔
اللہ رب العزت نے جب یہ بات سنی اور اس کا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کے ذریعے پہنچایا، تو جب اعلان ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو اس آدمی کو پتہ تھا تو گناہ تو میں نے کیا ہے۔ اب جب اس نے دل کے اندر ہی توبہ کر لی، دل کے اندر ہی توبہ کر لی، اور توبہ بھی پکی کی، آج کل کی توبہ نہیں جیسی آج کل ہم مسلمان توبہ کر رہے ہیں نا، ایسی توبہ نہیں، توبہ بھی پکی کی۔ کیسی توبہ کہ یا اللہ میں اتنے بندوں کے سامنے آج نکل کر جاؤں گا، سارے انسان سارے بندے میری طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ وہ دیکھو گناہگار جا رہا ہے، یا اللہ آج ہی میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آج ہی میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ بس اس کے الفاظ زبان سے نکلنے تھے، اللہ رب العزت نے بارش عطا کر دی۔ وہ آدمی باہر نکلا بھی نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی، آدمی باہر نکلا نہیں۔ جب بارش ہو گئی تو اللہ رب العزت کے ہاں پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر گئے، عرض کی یا اللہ بندہ تو نکلا ہی نہیں تھا، میں نے دعا مانگی نہیں تھی، وہ گناہگار تو مجھے دکھا، وہ گناہگار میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ تجھے اتنا الفت اور پیار اور شفقت اور محبت تو نے کی ہے، ابھی تو وہ بندہ نکلا ہی نہیں، تو نے بارش بھی عطا کر دی۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کے تاجدار اسی بات کے اوپر ایک شعر لکھتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ ڈٹھے برق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دن اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھڈی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا، سبحان اللہ، اللہ والیاں گل مکا چھڈی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی۔ دل تو نہیں چاہ رہا کہ یہ گفتگو کو ختم کریں اور ہم پروگرام کو ختم کریں، دل یہ چاہ رہا ہے یہ گفتگو کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید طویل کریں۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آج کی اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہوئے اپنے تمام مہمانوں کا اپنی طرف سے، مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن کے خوبصورت ننھے منھے سناخواں محمد علی صاحب، آپ کے مشکور ہیں، علامہ احمد نواز وٹو صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، یقیناً آج آپ نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگا دیے، آپ کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ علامہ قاری حفیظ حیات صاحب، آپ نے بھی ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، ہم آپ کے بھی مشکور ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ طاہر اسلم کو اجازت دیجیے۔ آخر میں سنتے ہیں محمد علی کی آواز میں خوبصورت نعت پاک۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دو میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دو، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا،
مینو مجبوریاں تے دوریاں لے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈاڈا ہاں غریب آقا کول میرے زر نہیں اڈ کے میں کیویں آواں اڈ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ